صفحہ نمبر 191 191 سیرت النبی جلد اول، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے سلسلہ غزوات، یعنی کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو پیچھے سے انہوں نے پھر بھی نہ چھوڑا، پھر بھی اٹیک کرتے رہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تیرے احمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ قریش نے انہی باتوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو لکھا تھا، اس کی تیاریاں کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کا استحصال کر دیں۔ مدت تک یہ حال رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جا کر بسر کرتے تھے۔ صحیح نسائی میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ آج کوئی اچھا آدمی پہرا دیتا، چنانچہ حضرت سعد بن وقاص نے ہتھیار لگا کر رات بھر پہرا دیا، تب آپ نے آرام فرمایا۔ اس سے بڑھ کر حاکم کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ آئے اور انصار نے ان کو پناہ دی تو تمام عرب ایک ساتھ ان سے لڑنے کا آمادہ ہو گئے، یعنی لڑنے پر تیار ہو گئے، لڑنے کو آمادہ ہو گئے۔ صحابہ صبح تک ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ مورخین مغازی کی ابتدا انہی مواقعات سے کرتے ہیں کہ اسی سال خدا نے جہاد کی اجازت دی، لیکن ایک دقیقہ بین انہی کی تصریحات سے پتہ لگا سکتا ہے۔ دقیقہ یعنی ہم کہتے ہیں نا 1 منٹ میں ہم معلومات کر سکتے ہیں، تو یہ دقیقہ بین انہی کی تصریحات سے پتہ لگا سکتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ موہب لدینہ اور زرقانی میں لکھا ہے کہ خدا نے 12 صفر سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت دی۔ اس کی سند میں امام زہری کا قول نقل کیا گیا ہے: اول آیات نزلت فی الاذن بالقتال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پہلی آیات جو قتال کی اجازت میں نازل ہوئی وہ یہ ہے: اذن للذین، یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ قتال کے متعلق سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو کہ دونوں آیتوں میں انہی لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جو پہلے مسلمانوں سے لڑنے آتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان در حقیقت لڑنے پر مجبور کیے جاتے ہیں۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام حفاظت خود اختیاری کی تدبیر تھی، نہ صرف اپنی اور مہاجرین کی بلکہ انصار کی بھی، کیونکہ اس جرم میں کہ انصار نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، قریش نے مدینہ کی بربادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے تمام قبائل متحدہ میں یہ آگ بھڑکا دی تھی۔ اس بنا پر آپ نے 2 تدبیریں اختیار کی:
اول یہ کہ قریش کی شامی تجارت جو ان کا مایہ غرور تھی بند کر دی جائے تاکہ وہ صلح پر مجبور ہو جائیں۔ اور یاد ہوگا کہ حضرت سعد بن معاذ نے مکہ میں ابو جہل کو اس کی دھمکی بھی دی تھی۔ دوسرے یہ کہ مدینہ کے قرب و جوار کے جو قبائل ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا، جس کا ہیڈنگ ہوگا بدر سے پہلے جو مہمیں بھیجی گئی تھیں۔